ان آیات اللہ جلالہ وعنوالہ نے فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ۔ موت کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں رزق دیا ہے، جو مال عطا کیا ہے، اس میں سے تم خرچ کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری موت کا وقت آ جائے اور اس کے بعد تم کو فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ۔ اب موت کا وقت آ گیا، اب تمہیں پچھتاوا ہو رہا ہے، اب تمہیں افسوس ہو رہا ہے کہ اوہو مجھے خرچ کرنا تھا اور میں خرچ نہیں کر سکا۔ اب تم یہ درخواست کر رہے ہو کہ یہ جو موت کا وقت آ گیا ہے اللہ میں اسے ٹال دیجئے، اور تم درخواست یہ کر رہے ہو کہ اس موت کے وقت کو ٹال دیجئے تو فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، میں نیک بن جاؤں گا اور کہنا چاہیے سچا بن جاؤں گا اور سارے کام صحیح کروں گا۔ جب موت سامنے نظر آنے لگی، اب اللہ سے یہ وعدے کر رہے ہو کہ اللہ میاں آپ مجھے مہلت دے دیجئے تو میں اپنے تمام اوقات کو اور اپنے تمام کاموں کو درست کر دوں گا۔ جواب ملے گا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، کسی کو بھی اللہ تعالیٰ ایک سیکنڈ کی بھی مہلت نہیں دیتا۔ جب اس کی موت کا وقت آ گیا تو بس آ گیا، اور اسی وقت جب بلاوا آ گیا تو اسی وقت جانا ہوگا۔ قرآن کریم کی اس آیت کو سامنے رکھیے اور دیکھیے کہ اس آیت کریمہ میں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے لیے ترغیب دلائی گئی ہے، کس انداز میں موت کا منظر پیش کرتے ہیں۔ ہمارا مذہب اسلام بڑا ہی عجیب و غریب مذہب ہے۔ امیر غریب کی جو معاشرتی تقسیم ہے، مذہب اسلام وہ واحد مذہب ہے جو قانون کے تقاضے پورے کرنے سے پہلے اپنے ماننے والوں کا مائنڈ بناتا ہے، ذہنیت تبدیل کرتا ہے۔ ہر ایک کو یہ نہیں کہتا کہ ایک دم قانون نہیں نافذ کر دیتا کہ بس بھائی تمہیں تو یہ تو کرنا ہی ہے۔ مالی اعتبار سے کچھ چیزیں وہ ہیں جو فرائض اور واجبات میں شمار ہوتی ہیں، جی زکوٰۃ ہے، صدقہ فطر ہے، اور اسی طریقے سے صدقات واجبہ ہیں، صدقات نافلہ ہیں، وہ اپنی جگہ ہیں، لیکن ان سب کے لیے آدمی تیار کب ہوگا؟ پہلے مینٹلی پریپیئر ہو، ذہنی تیاری ہو۔ جب ذہنی تیاری ہوگی اس کے بعد اسے جب حکم دیا جائے گا تو وہ فوراً تیار ہو جائے گا۔ تو مذہب اسلام کا طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے ذہنوں کو تیار کرتے ہیں، اور ذہنوں کو تیار کرنے کی وجہ سے ہر مالدار غریب آدمی کی خدمت کو اپنا فرض سمجھتا ہے۔ وہ یہ خیال کرتا ہے کہ میری یہ ڈیوٹی ہے کہ میں غریبوں کی خدمت کروں۔ اور پھر خاص طور سے موت جیسا ہولناک وقت جسے ہر شخص پر آنا ہے، کافر اور ملحد اللہ کا تو انکار کر سکتا ہے، موت کا انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ دنیا والے ایک کے بعد ایک دنیا سے جا رہے ہیں۔ اور موت کے ہولناک منظر کا تذکرہ کرنے کے فوراً بعد تذکرہ ہے اس بات کا کہ موت کے بعد جو چیز ہوگی وہ ہوگی جزا و سزا کا نظام، اور وہ لازمی طور پر ہو کر رہے گا۔ یہی وہ واحد شکل ہے جو انسان کو راہ راست پر لانے میں مومد اور معاون ثابت ہوتی ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے، اللہ کے کلام کا آغاز ہو رہا ہے، پہلا پارہ شروع ہو رہا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ کتاب جو ہدایت ہے متقیوں کے لیے، اور اس کے فوراً بعد 3 اوصاف کا تذکرہ ہے۔ مسلمانوں کی 3 خصوصیات بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1 ایمان بالغیب، الذین یؤمنون بالغیب، اور مسلمانوں کی دوسری خصوصیت ہے اقامت الصلاۃ ویقیمون الصلاۃ، اور اس کے فوراً بعد تیسری خوبی مسلمانوں کی یہ بتائی کہ ومما رزقناہم ينفقون، وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، جسے کہا جاتا ہے انفاق فی سبیل اللہ۔ تو مسلمان کی گھٹی میں پڑا ہوا ہے، جس طرح سے ایمان بالغیب، جس طرح سے اقامت صلاۃ بعینی، اسی طرح سے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، یہ مسلمان کو روز اول سے بتلایا گیا۔ اور پھر احادیث مبارکہ بے شمار ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سخاوت کا مظاہرہ کرتا ہے، اللہ کی رحمت کے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے، فرشتے ہمارے لیے دعائیں کریں۔ ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا انفق تنفق، تم اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں دیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ ایک کنواں ہے، اس کنویں میں سے جتنا پانی نکالو گے اور پانی آتا جائے گا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ یہ کنواں جاری و ساری رہے تو تم اسے جاری و ساری رکھو، آگے بڑھاتے رہو۔
اور ایک تیسری حدیث میں ارشاد فرمایا الید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ یعنی دینے والا ہاتھ یہ بہتر ہے نیچے والے ہاتھ سے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ میں اس قابل بنائے کہ ہمارا ہاتھ جو ہے اوپر رہے، دینے والا ہاتھ ہمارا ہو۔ تو قرآن کریم کی جو ہدایات ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ترغیبات ہیں وہ میں نے آپ کو سنائی ہیں۔ اب آئیے ذرا اسلامی تاریخ کے حوالے سے بھی ہم ایک آدھ دو واقعات سے کچھ سبق حاصل کریں۔ اسلامی تاریخ کے صفحات میں بے شمار واقعات ہیں اور پوری اسلامی تاریخ ان واقعات سے روشن ہے۔ مثال کے طور پر پہلا واقعہ، ایک شخص کو شہد کی ضرورت تھی، وہ چاہتا تھا کسی بیماری کے علاج کے لیے بھائی تھوڑا بہت شہد مل جائے، غریب آدمی تھا، ایک ایک کے پاس جا رہا ہے، بھائی کوئی شہد ہو تو دے دو، مانگ رہا ہے شہد، لوگ اس کو شہد نہیں دے رہے۔ ایک شخص نے اس کو نشاندہی کی، دیکھو بھائی وہ قافلہ آ رہا ہے، اس قافلے کا جو امیر ہے نا اس کے پاس چلے جانا، وہ تمہیں خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ چنانچہ یہ شخص انتظار کرنے لگا، قافلہ آ رہا ہے، آ گیا قافلہ، رک گیا۔ اب یہ اس نے پوچھا بھائی امیر کون ہے؟ پتا چلا یہ امیر صاحب ہے۔ اس نے جا کے اپنا مدعا بیان کیا کہ مجھے تھوڑا سا شہد چاہیے علاج کے لیے۔ انہوں نے فوراً غلام کو بلایا اور کہا کہ دیکھو فلاں اونٹ پر 2 مٹکے ہیں شہد کے دائیں بائیں، 1 مٹکا اس کو دے دو۔ غلام حیران رہ گیا کہ تھوڑا سا شہد مانگا تھا، پورا 1 مٹکا دے رہے ہیں، کیسے روکوں، سمجھ میں نہیں آیا۔ تو کہنے لگا کہ آقا اگر 1 مٹکا دے دیا تو دوسری سائڈ پہ 1 مٹکا رہے گا، یعنی ڈس بیلنس ہو جائے گا، اونٹ کا بیلنس جو صحیح نہیں رہے گا اگر 1 مٹکا دے دیا تو۔ اس کا خیال یہ تھا کہ مجھے حکم دیں گے کہ اس پہلے مٹکے میں سے تھوڑا سا نکال کر دے دوں۔ آقا نے حکم دیا اچھا یہ بات ہے ڈس بیلنس ہے تو اس کو دونوں مٹکے دے دو۔ اب 2 مٹکے ملنے کا جیسے ہی آرڈر ہوا، اس نے سوچا آقا کو میں کیسے روکوں، اتنا سارا شہد یہ غریب آدمی لے آ کے کیا کرے گا۔ کہنے لگا میرے آقا یہ شخص 2 مٹکے اٹھا کے کیسے لے جائے گا، بہت وزنی ہے یہ تو۔ فرمایا جس اونٹ پر یہ مٹکے ہیں اونٹ بھی دے دوں۔ اب جو اس نے سنا کہ اونٹ کے دینے کا بھی حکم دیا گیا، پہلے جو ٹال مٹول کر رہا تھا ایک دم دوڑتا ہوا گیا اور اونٹ کی وہ نکیل جو اس کو تھما دی کہ لے جا بھائی، اونٹ بھی لے جا مٹکے بھی لے جا۔ وہ تو اس نے تھما دی، واپس آیا تو آقا نے پوچھا میں نے تمہیں پہلے ایک حکم دیا تو تم ٹال مٹول کر رہے تھے، دوسرا حکم دیا تو پھر تم ٹال مٹول کر رہے تھے، اور تیسرا جیسے ہی میں نے کہا ایک دم دوڑ کے چلے گئے، اس دوڑ کر جانے کی کیا وجہ ہے؟ کہنے لگا کہ مجھے اندیشہ یہ ہوا کہ اگر میں نے پھر کوئی جملہ کہا تو آپ کہیں گے کہ یہ غلام کو بھی لے جاؤ، آپ مجھے میرے متعلق کہیں گے کہ اس کو بھی لے جاؤ۔ تو آقا نے کہا یہ تو بڑی اچھی بات ہے، اگر میں ایسا کہتا تو تمہیں آزادی مل جاتی۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے آزادی سے زیادہ آپ کی غلامی پسند ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ جیسا آقا نہیں مل سکتا۔ یہ سارا احوال جو بیان کیا گیا ہے یہ کس شخصیت کا ہے؟ یہ اس شخصیت کا حال احوال ہے جسے لسان نبوت سے غنی کا خطاب مل چکا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کا یہ ایک واقعہ ہے۔ اور آئیے اسلامی تاریخ میں نے عرض کیا کہ بھری پڑی ہے۔ حاتم طائی جو کہ بہت سخی شمار ہوتا ہے، حاتم طائی سے کسی شخص نے پوچھا کہ بھائی آپ تو بہت بڑے سخی ہیں، آپ یہ بتائیے کہ کبھی آپ نے کسی ایسے شخص کو دیکھا ہے جو آپ سے بھی زیادہ سخی ہو؟ کہنے لگا کہ ہاں میں نے دیکھا ہے ایک شخص کو۔ اچھا، اس کا خیال یہ تھا پوچھنے والے کہ حاتم طائی مجھے نشاندہی کرے گا کسی بڑے مالدار کی؟ اس نے کہا کہ وہ جو مجھ سے زیادہ سخاوت کرنے والا ہے وہ ایک بوڑھا آدمی ہے، غریب آدمی ہے، ایک بوسیدہ جھوپڑی میں رہتا تھا۔ ہم چلے تھے، ہمارا قافلہ ایک طرح سے راستہ بھٹک گیا تھا، رات کی تاریکی تھی، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا ہم کہاں پہنچ گئے۔ بہرحال ایک جگہ ہم نے کہا بھائی ذرا یہاں رک جاؤ، سانس لے لو، پڑاؤ ڈال لو اور پھر آگے چلیں گے۔ اور دوسری طرف ہمیں بھوک پیاس بھی لگ رہی تھی اور کچھ کھانے پینے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ ہم نے کسی سے کچھ مانگا نہیں، اچانک یہ بوڑھا شخص آیا اور تھال میں سب جتنے ہمارے لوگ تھے میرے قافلے کے ہر ایک کے سامنے تھال رکھتا گیا، پتہ چلا اس میں بھنا ہوا گوشت ہے۔ تو سب کو پسند آیا، واہ بھائی ماشاء اللہ، کیا اللہ نے اس جنگل میں اور آدھی رات کو کیا اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا ہے۔ اب اس شخص نے جو تعریف سنی تو پھر دوبارہ گیا اور دوبارہ تھوڑی دیر میں پھر بہت سارے تھال لے آیا، ہر ایک کے سامنے ایک ایک تھال رکھا، پھر بھنا ہوا گوشت۔ یعنی ایسا کئی مرتبہ ہوا، تقریباً 10 مرتبہ تو ایسا ہوا ہوگا۔ اب یہ سوچنے لگے پتہ نہیں یہ کون آدمی کیسے کر رہا ہے،
बहरहाल रात तो गुजर गई, सुबह हुई, रात की तारीकी में तो कुछ नज़र आ नहीं रहा था। सुबह जब हुई तो देखा कि ये एक झोपड़ी है, उस झोपड़ी में ये बूढ़ा रहता है और कोई अमीर आदमी नहीं है। हातिम ताई खुद गए कि उसका शुक्रिया अदा करें, उससे कहें भाई तुमने बड़ा काम किया है। तो हातिम ताई तो नहीं मिला, उस शख्स बूढ़ा जो था उसकी बीवी मिल गई। उसने बुढ़िया से पूछा कि भाई ये क्या माजरा है, इन्होंने क्या किया रात भर। कहने लगे रात भर इनका ख्याल ये था कि काफिले वालों की मैं खिदमत करूं। हमारे पास 100 बकरियां थी, 100 की 100 बकरियां इसने ये ज़िबा कर दी और उनका गोश्त, कहने लगा मेहमानों की खिदमत करनी है। मेहमानों की खिदमत में सारी रात ये लगा रहा, बकरियां ज़िबा करता रहा और गोश्त बना के तैयार करके और जनाब अली कबाब बना के लेकर आता रहा तल तल के। ये कबाब उसने पेश किए हैं और उसने पूछा कि फिर और बकरियां हैं? कहने नहीं, हमारा कुल असालसा यही था, 100 बकरियां थी, 100 की 100 बकरियां उसने ज़िबा कर दी। हातिम ताई कहने लगा कि मैंने अब तक जितनी भी सखावत की है तो मैंने इसका ख्याल रखा है कि मेरे पास जितना माल है उसमें से मैं आधा माल खर्च करता था और आधा अपने लिए रखता था। ये बूढ़ा इसने मुझे सखावत सिखाई है कि सखावत इस चीज़ का नाम है कि अपने पास कुछ नहीं रखो, उठा के सब कुछ दे दो और अल्लाह के भरोसे पर दे दो, तो अल्लाह ताला खुद ही इंतज़ाम फरमाता है। मेरे अर्ज़ करने का ये मंशा नहीं है कि हम में से हर शख्स इसी पर अमल करे। ज़ाहिर है कि हर शख्स में इतना तपड़ नहीं है, इतनी हिम्मत हर एक में नहीं होती। लेकिन मेरे भाई, मैं जिस बात की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ वो ये है कि आम दिनों में भी हमें सखावत और फयादी का मुजाहिरा करना चाहिए और ख़ास तौर से इस माह मुबारक में जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से सखावत का मुजाहिरा हो रहा है, तो हम भी कुछ सखावत का मुजाहिरा करें। और फिर ख़ास तौर से ईद का मौका, ईद सिर्फ अमीरों के लिए नहीं आती, ईद गरीबों के लिए भी आती है। और शरीयत मुतहरा ने जो अहकामात दिए हैं, अगर हम उन अहकामात पर सही तरह से अमल करें, अगर इस ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान में सही मानों में इस्लाम का निज़ाम नाफिज हो जाए तो उसकी बरक़ात में से सबसे बड़ी बरकत ये कि गरीब कोई नहीं रहेगा। सब के सब इस लायक होंगे कि अगर ज़कात देने वाले ना हो तो लेने वाले भी नहीं होंगे। तो ये इस्लाम का इक़्तिसादी निज़ाम है, ये इस्लाम का माशी निज़ाम है। इस निज़ाम को अपनाने के लिए हम इस इंतज़ार में ना रहें कि साहब हुकूमत आएगी, हुकूमत इस्लाम का निज़ाम नाफिज करेगी। हुकूमत कुछ करे या ना करे, हम और आप क्या करें, हम अपना मुहासबा करें और जो हम कर सकते हैं वो करें। और ख़ास तौर से ईद के मौके पर गरीबों की भरपूर तरीके से मदद करें, उनकी दुआएं लेने की पूरी कोशिश करें। अल्लाह ताला इसके मुताबिक मुझे भी अमल की तौफीक नसीब फरमाए और आप तमाम हज़रात को भी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।